बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, वो ज़मीं था मैं कि जिसका कोई आसमां नहीं था। न खिरत की रोशनी थी न जनों की आगाही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहाँ जहाँ नहीं था। हुजूर की जलवा गरी से पहले पूरी दुनिया में अंधेरे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का एक तवील ज़माना बीत चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पज़ीर थीं और हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। मेरे करीम ने तशरीफ़ ला करके भटकी इंसानियत को हदायत की राहें बख्शी, रिश्तों की कदरें बहाल की। हमने अरब माशरे को पढ़ा, इतने तलख़ रवैये थे। बेटी को मनहूस, आवाज़ कम रखिएगा बस, बेटी को मनहूस कहते थे, बेटी को जिंदा दरगोर करते थे। सुनन दारमी का हवाला है, एक शख्स ईमान लाया, ईमान लाने के बाद हुजूर से अर्ज़ करते हैं, आका मैंने ज़माने जाहिलियत में अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा है। अर्ज़ की हुजूर उसकी चीखें आज भी सुनाई देती है। वो सारी बात हुजूर को तफसील से अर्ज़ करते हैं कि मैं अपनी बेटी को कुएं पर ले गया, उसके कद से बड़ा पानी था। वो कहते जब मैंने उसे धक्का दिया, वो गोता खा के ऊपर आई, उसने मुझे देखा और मुझे देख के कहती हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर इतना रोए कि सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। हुजूर फरमाते मुझे दोबारा सुनाओ, जब तुमने अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा, वो नन्ही कली गोता खा के ऊपर आई, तेरी तरफ देखा, क्या कहा उसने? और अर्ज़ करते हुजूर उसने मुझे कहा मुझे बचा ले अब्बा मुझे बचा ले। ये बेटी पानी के कुएं में डूब के मर रही थी, ये बेटी जिंदा दरगोर हो रही थी, इसको मनहूस कहा गया। मेरे नबी ने आके बेटी का विकार बुलंद किया, फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी मिलने आती तो मेरे नबी उठ के बेटी का इस्तेमाल करते हैं। जिस जगह खुद बैठते हैं वहाँ साथ फातिमा तो ज़हरा को बैठाते हैं। हुजूर जब सफ़र पे तशरीफ़ ले जाते तो सबसे आखिर पर फातिमा तो ज़हरा को मिलते, और जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले फातिमा तो ज़हरा को मिलते। उम्मत को तालीम दी, घर में जब खाने को कुछ लाओ पहले बेटी को दो फिर बेटे को दो। बेटी का विकार रसूलुल्लाह ने आके बुलंद किया। रुकिएगा ज़रा, वो सागिर ने कहा था कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है। हुजूर ने हमें अंधेरों से निकाला, और आज जिस माशरे में मैं और आप सांस ले रहे हैं और जिस माशरे का मैं और आप हिस्सा हैं, हमने रवैये देखे बड़े नहीं। ससुराल में उस औरत की इज्जत बनिस्बत उस औरत के जिसके यहाँ बेटे ज़्यादा होते हैं, और जिसके यहाँ बेटियाँ ज़्यादा होती हैं उसकी इज्जत कम होती है। बहुत सारी औरतों को तलाक इस वजह से हुई कि इसके यहाँ बेटियाँ क्यों ज़्यादा होती हैं। मियाँ वाली का वो सफाक बाप जिसने 5 दिन की नन्ही कली को गोली से उड़ा दिया। हुजूर तो बेटी को इज्जत देते हैं, और आज हमने क्या किया? आपके पड़ोस में फैसलाबाद है, मुझे गुड़िया ने कॉल की कि मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे। मैंने
عرض کیا کہ پہلی اولاد نہیں، تو مجھے کہتی 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا ماں بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں۔ تو اس بڑھیا کی کیفیت بدل گئی، مجھے کہتی پتر سسرال والوں نے دھمکی دی ہے، اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا۔ آج جس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوں تو اس کی عزت کم ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا دوست، وہ بیٹیاں دے بیٹے دے نہ دے۔ میں ٹوبا ٹیکسی پچھلے دنوں ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، آپ دعا کریں اللہ اولاد سے نوازے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد من کا قرار، اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا۔ شادی کے بعد سب سے پہلی آرزو یہ جنم لیتی ہے کہ اللہ اولاد سے نوازے۔ میں نے دعا کر دی، لیکن جو اس نے روئی بات سنائی وہ تڑپا دینے والی تھی۔ مجھے کہتے ہیں ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ ہیں اور سب بے اولاد ہیں۔ ہم تقدیر سے کیوں رشتے ہیں یار؟ وہ بیٹیاں دے بیٹے دے نہ دے، 6 بہن بھائی، 18 سال 17 سال 15 سال، یہ شادی کی عمریں ہیں، اتنا وقت گزر گیا، اولاد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کو عزت عطا فرمائی۔ اس معاشرے میں بہن کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ متحمل نہیں تھا اس معاشرے کا بھائی کہ کوئی میرا بہنوئی بنے، تو حضور نے آ کے بہن کو عزت دی۔ حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے، اور یہ وہ بہن ہے جو بچپن میں حضور کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی۔ یہ سارا تفصیل سے واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے۔ جس قبیلے میں آپ کا نکاح ہوا اس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی تو کچھ لوگ گرفتار ہوئے، تو یہ بہن گرفتار شدہ اپنے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے گئی، تو حضور نے اٹھ کے بہن کا استقبال کیا اور فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کی کہ ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں، وہ چھڑانے آئے۔ میرے نبی فرماتے بہن اس کام کے لیے آپ کو زحمت کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ پیغام بھیجتی میں محمد سارے چھوڑ دیتا۔ پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے، دروازے تک چھوڑنے آئے، صحابہ کو جمع کیا، اور حضور فرماتے آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے مشورہ نہیں کیا۔ صحابہ نے کیا عرض کی حضور ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن ارشاد فرما دے کہ آج آپ نے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تو میرے نبی فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ بہنیں بھائیوں کے پاس آئے تو بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ، اور بہنوں کی جولیاں بھرنا یہ محمد عربی کی سنت ہے۔ اچھا ہم بعض کا یہ خیال بھی یہ احساس بھی روکتا ہے کہ جہاں بہن کی شادی کی وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے، 500,000 کی کیا حیثیت؟ ہم ریڑھی لگاتے ہیں، ہم مستری کے پیچھے داوڑے اٹھاتے ہیں، اس 500,000 سے دیتے ہوئے بعض کا خیال آ جاتا ہے کہ یار عجیب سا لگتا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے یار یہ 500,000 طاقت کتنی رکھتا ہے۔ جب آپ اپنی بہن کی جھولی بھر کے 500,000 دے کر کے بیچتے ہو تو وہ جا کر کے وہاں اپنے سسرال میں شوہر کو اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے اے میرے بڑے بھا نے دیتے رہے، اے میرے چھوٹے ویر نے دیتے رہے۔ بہنیں ہمارے پیسوں کی بھوکی نہیں ہوتی یار۔ مجھے ایک صاحب نے کال کر کے پوچھا کہ مولوی صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں بھائی، تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے، کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں اس کے حصے کی زمین ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہنیں بھائیوں پہ وار دیتی ہیں، بہنوں کو بھائیوں سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھائی ہے جو 1 انچ پہ بھائی کو ذبح کر دیتا ہے، گولی سے اڑا دیتا ہے۔ بہنوں کو بھائیوں سے عزیز کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہنوں کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر بھائی سے اپنا حق مانگا تو بھائی نفرت کا درس دے گا، پھوپھو کو منہ نہیں لگانا، مر گیا تو اس کو میرے جنازے میں بھی نہیں آنے دینا، دھکے دے کے نکال دینا۔ غلط کیا اس نے کیا؟ بہنیں بڑی دولت ہے یار، ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ اچھا ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بھی بڑی ہوتی ہے یار۔ اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو یار، ان کی جولیاں بھرا کرو۔ 3 وظیفے ہیں جس سے رزق بڑھتا ہے، آج کی مجلس میں ساتھ لے کے جائیے گا۔ حضور کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا حضور غربت ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ تو میرے نبی فرماتے گھر والوں کو سلام کہو اور 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ وہ صحابی کہتے اس وظیفے کی برکت سے میں بھی امیر ہوا، اس وظیفے کی برکت سے میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ دوسرا وظیفہ جس سے رزق بڑھتا ہے، کھانا
खिलाने से भी रिस्क बढ़ता है। आप रोजाना खिला सकते, रोजाना खिलाओ, हफ्ते में एक दफा खिला सकते हो, हफ्ते में एक दफा, महीने में एक दफा तो महीने में एक दफा। खाना खिलाने से रिस्क बढ़ता है, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि जिसको खाना खिला रहे हैं उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। हमारे यहाँ जो तरगीब का नाम है ना, 500 और 7 आटे का थैला और 10 बंदे पीछे खड़े हैं और 10 बंदे तस्वीरें बना रहे हैं, और जिसको आटा पेश किया गया 500 दिया गया उसकी निगाहें झुकी हैं, आंखों में आंसू भी है, उसको तो मजबूरी ले आई ना यहाँ। लेकिन इन जालिमों ने जुल्म कितना किया कि 50 लोगों में खड़ा करके तस्वीरें बनी और फिर उसको सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया गया। इसको हम लोगों ने तरगीब का नाम दिया है। ये तरगीब कोई नहीं, माजरत से कहूँगा, ये तो सीधी सीधी तजलील है। ये सब नफ्स की चालें हैं और ये सब दिखलावा है। हम अक्सर सफर में होते हैं, बाज़ जगहों पे सरेराह गुजरते हम हुजूम देखते तो खौफ सा आता है कि यार खुदा न खास्ता यहाँ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। लेकिन पता चलता है कि यहाँ जनाब 1 माह बाद फैक्ट्री में जो है ना वो लोगों को राशन दिया जाता है, और जिस तरह राशन दिया जाता है वो आप भी जानते हो अच्छी तरह, हम भी जानते हैं। 6-6 घंटे खड़े करके जलील किया जाता है, उसका रास्ता और भी तो कोई इख्तियार किया जा सकता है ना। ये तरगीब नहीं, माजरत से कहूँगा, ये सीधी सीधी तस्लील है। ये तो खुफिया करने वाले काम थे जिसको हमने तरगीब का नाम दिया। आइए मैं आपको बताऊं तरगीब किसे कहते हैं। मेरे नबी ने ग़ज़वे तबूक के मौका पर फंड का ऐलान किया, हर एक ने अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक दिया। लेकिन जब अबू बकर की बारी आई ना यार, काट का खिरका पहना, कांटों के तकमे लगाई, हुजूर की खिदमत में हाजिर है, और ये अदा अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया मेरे महबूब की चौखट पे हाजिर हो जाओ, लेकिन फरमाया जाना इस तरह जिस तरह अबू बकर गए हैं। काट का खिरका पहनो, कांटों के तकमे लगाओ। जबरील हाजिर हुए, हुजूर फरमाते जबरील आज किस अदा में आए? अर्ज़ की आज की अदा जो अबू बकर ने अपनाई है, वो अल्लाह को बड़ी पसंद आई है। भाईजान ये है तरगीब, जिसको हमने तरगीब कहा उसमें भी मैं एक बात सुनाऊंगा आपको। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए गया, तो वहाँ एक रजिस्टर पड़ा था जिसपे कुछ नाम लिखे थे, बेवा के, यतीमों के, मसाकीन के, और 7 मुआविनीन के नाम भी थे। फरमाते एक जगह बेवा का नाम था, 7 खिदमत वाले का नाम नहीं था। फरमाते मैंने वहाँ अपना नाम लिख दिया, किसकी खिदमत? मेरे कंधों पे। अगले दिन हज़रत उमर तशरीफ ले गए, आवाज़ दी कि बहन पे हाजिर, तो उसने शुक्रिया अदा किया, जज़ाकल्लाह, एक साहिब सारे काम करके चले गए। आप फरमाते दूसरे दिन थोड़ा सा जल्दी चला गया। साहबा अमल में बढ़ने की कोशिश करते थे, हम तो दुनिया में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन साहबा का मिजाज था कि वो अमल में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश, दूसरे दिन जल्दी चले गए। फिर आवाज़ दी मैं हाजिर, उसने शुक्रिया अदा किया। कल भी अर्ज किया था आने वाला बड़ा ज़िम्मेदार है, कहा कौन है वो? उसने कहा मैं नहीं जानती, वो आते हैं, दस्तक देते हैं, मैं पर्दे में चली जाती हूँ, वो मेरे घर के बर्तन धोते हैं, झाड़ू देते हैं, मशकीज़ें भरते हैं और चले जाते हैं। हज़रत उमर फरमाते मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं उसकी ज़ियारत तो करूँ, वो है कौन? फरमाते अगले दिन मैं चला गया फिर, और ऐसे ज़ाविये में खड़ा हो गया कि जहाँ से आने वाला मुझे आसानी से दिखाई दे सके। फरमाते एक आए तो मैंने आवाज़ दी, भाई कौन हो आप? तो आवाज़ आई अमीरुल मोमिनीन। आगे बढ़ के देखा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, पाँव में जूते नहीं थे। अर्ज़ किया हुजूर जूते नहीं पहने? तो आप फरमाते ये वक्त लोगों के आराम का है। जूते इसलिए नहीं पहने कि कहीं मेरे कदमों की आहट की वजह से किसी की नींद में खलल ना आए। तबीयत की हसासियत देखो भाई, हम तो ड्रम पीटते हैं, हम तो ढोल पीटते हैं, है हमसाए को जरूरत कि वो लजाजत से भी के पुत्र थोड़ी ये आवाज कट कर ले। अज़ान सुनते एक दोस्तों ने कहा है कि आप थोड़ा सा किताब लंबा करना है, क्योंकि मैं लेट पहुंचा हूँ, रास्ते दुश्वार थे, तो फौरी बाद जुम्मे के निकले, लेकिन ये हाफसाबाद वाला रोड आप लोगों को पता है थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो अच्छा मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमसाए को ये भी जरूरत नहीं कि वो ये कह दे कि थोड़ी सी आवाज़ कम है, क्योंकि रद्द-ए-अमल बड़ा बुरा आता है ना। आगे से हम कहते कि शोर हमारे घर में, गाना हमारे घर में चल रहा, तुम्हें क्या तकलीफ है? और फिर ओबाशों को लेके मकान की छत पे चढ़ के उस शरीफ आदमी की बेटियों को भी छेड़ते हैं, आवाज़ें भी कसते हैं, उसके दरवाजे के सामने गंदगी रोड़े फेंकते हैं। ये रवैये क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। हमसायों के बहुत सारे हुकूक हैं जो मेरे रसूल ने बयान किए हैं। तो खैर वो पाँव में जूता क्यों नहीं पहन के है कि ये वक्त लोगों के आराम का है। और यह दूसरा पहलू जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, रात के उस वक्त में आए जिस वक्त में अल्लाह के अलावा उन्हें कोई भी नहीं देख रहा था। हमारा कहना है दोस्त कुछ नेकियां गुमनाम करो,
اور وہ گمنام نیکیاں جنازے میں آئے اور جنازے والے دن شور مچے، کھانا کھلاتا تھا، ہمارے گھر میں راشن ڈالتا تھا، بچوں کی فیس دیتا تھا، کپڑے لے کے دیتا تھا۔ تو اس دن اس گاؤں میں شور مچے کہ ہم نے تو فیس بک پہ کوئی اشتہار نہیں دیکھا۔ گمنام نیکیاں بھائی جان اگر آپ کے پاس ہے نا اور وہ گمنام نیکیاں آپ کے جنازے میں آئے، اس دن شور مچے تو اس دن مزہ ہے نا۔ لیکن ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے، صرف دکھائی دے، اس کا شور بھی سنائی دے۔ تو اس لیے نیکی کرتے ہوئے، کسی کو کھانا کھلاتے ہوئے تصویر بنانے سے کیا ہوگا یار؟ داد لے کر کے کیا ملے گا؟ نفس ہی فرما ہوگا۔ تو دوسرا وظیفہ جس سے رزق بڑھتا ہے، کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے۔ اور تیسرا وظیفہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں، جو اپنی بہنوں کی جوڑیاں بھرتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آنے دیتا۔ یہ سردیوں کا موسم آیا ہے، میں بھی دیہاتی ہوں، آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہیں۔ ہمیں تو یاد آتا ہے کہ جب یہ موسم آتا تھا تو بوڑھے جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ اپنی بیٹیوں کے لیے دال بنا کے، پنیاں بنا کے لے جاتے تھے۔ یہ ایک اچھی رسم تھی، خدمت کی نا۔ تو ماں باپ نے، اگر ماں باپ کا تو مزاج یار یہ ہوتا ہے، یہ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے ہیں۔ داماد کا نہیں ترلا کرتے، پتر تو چھاڑ نہیں جانا، لجاجت سے کہتے ہیں داماد سے بھی تو ڈر لگتا ہے نا، اس کے بھی تو ناز نخرے بڑے ہوتے ہیں نا، تو ترلا کر کے بلا لیتے ہیں اور پھر چھوڑ وہ خود آتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد کیا بھائی نے یہ حق ادا کیا؟ بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں دوست، تو یہ تو بھائی کا حق تھا نا کہ بہن کو احساس دلاتا، چلو باپ تو چلا گیا ہے، بڑا بھائی بھی تو باپ ہوتا ہے، بھائی بھی تو باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہم نے اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ عید والے دن ہم نے انہیں جناب چاند رات کو روتے ہوئے دیکھا؟ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی بہنوں کو دیا کرو یار، بہنوں کی جوڑیاں بھرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ میرے نبی نے آگے بہن کو عزت عطا فرمائی۔ اس معاشرے میں بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ پاؤں کا جوتا خیال کرتے تھے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان، آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، شوہر دنیا سے گیا، آگ میں جلا دیا جاتا اور اس کی خاتون کو کہا جاتا، اس کو شراب، اس کو جذبات، اور پھر اس کو کہا جاتا چھلانگ لگا اور وفا کی کہانی مکمل کر۔ اس جلتے شعلوں سے کھیلنے کو جی چاہتا ہے؟ اگر وہ خوف زدہ ہوتے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اس کو بند کمرے میں ڈال دیتے، اس کی جھولی میں مینگنی ڈال دیتے، سر کے بال اتار دیتے۔ وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تھی، یہ عورت کے ساتھ سلوک تھا۔ تو میرے نبی نے آ کے بیوی کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ الزہرا سے فرماتی، بیٹا جاؤ ابو سے کہو کہ وحی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے۔ آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے، بیٹا امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے؟ آپ گھر آئی تو حضور تشریف لے آئے، فرمایا خیریت تو ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر میرے جسم کی جلد مانگتی میں محمد تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ بیوی کو عزت عطا ہو۔ ام عائشہ پانی نوش فرما رہی ہے، حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا، بچا لیا گیا۔ فرمایا اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھ کے، میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ اور یار حضور کے جو تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے حضور سے دین سیکھا، آپ ان کی زندگی کو مطالعہ کرو، انہوں نے گھر کو کتنا خوبصورت ماحول دیا۔ میں نے طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان پڑھا، دل کو چھو لینے والا، اور یہ بات ساتھ لے کے جائیے گا۔ آپ فرماتے میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی، اور اگر شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر جنت کا ماحول دیتا ہے۔ معذرت سے کہوں گا جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، آج بھی کچھ لوگوں کا مزاج ہے وہ عورت کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ میں نے کسی اجتماع میں شاید یہاں ہی عرض کیا تھا کہ ایک گھر کا فیصلہ تھا، مجھے بلایا گیا، بات سنی تو اتنی بڑی بات نہیں تھی، تو میں نے کہا چلو جی اماں جی ابھی تو بیٹھی ہے نا، چھوڑ کے معاف کر دو۔ اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتار کے اس کے بھائی کے منہ پہ مارا، اور آواز یہی تھی کہ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سر چڑھی۔ یہ رویے ہم لوگوں نے دیکھے پڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی، اور پھر حضور سے تربیت یافتہ اصحاب، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیے گا۔ طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان عرض کرنے لگا، آپ فرماتے 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی۔ شوہر کی 6 خوبیاں گھر کو خوبصورت بناتا ہے۔ آپ فرماتے میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے، جب یہ گھر آتے ہیں نا تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اور جب گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے ہیں۔ ہم دکان پہ ہیں، ہم فیکٹری میں ہیں، کارخانے میں ہیں،
اب اخلاقی سارے تقاضے پورے کرتے ہیں. جہاں سے 500,000 کا نفع ملا، پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، گاڑی تک سامان چھوڑنے بھی گئے، وہاں اخلاقی سارے تقاضے پورے کیے. جو صبح سے شام تک ہمارے بچوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت میں لگی ہے، تو کیا اس کا کوئی حق نہیں؟ وہ سارا دن ہماری راہوں میں کھڑی بھی ہوتی ہے، انتظار بھی کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مانا ہے آپ تھکے ہارے آئے ہو، لیکن تھوڑا سا یار لبوں پہ اگر تبسم پھیل جائے اور گھر میں داخل ہوئے گھر میں رونق سی آ جائے تو کو غلط تو نہیں. لیکن باہر اچھے ہوتے ہیں، ہم گھر اچھے نہیں ہوتے. گھر باہر مسکرا کے ملیں گے، باہر اخلاقی تقاضے پورے گے، گھر میں گالی کا ماحول ہوتا ہے. تو دوسری اچھی عادت کہ آتے بھی مسکراتے اور جاتے بھی. تو تیسری اچھی عادت آپ فرماتی ہے کہ کبھی خرچ دینے میں بخل نہیں کیا. دیکھو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا بے تکلف رشتہ ہوتا ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک نہیں محسوس کرتا، اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دینا ہوتا ہے. مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو. بعض لوگ اختلاف کر جاتے ہیں، میں بھی اختلاف ہی کر رہا ہوں اور آپ کو بھی حق حاصل ہے. نان و نفقہ شوہر کے کندھوں پہ تھا. کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی نہیں اگر یہ شوہر اپنے کندھوں پہ ڈیوٹی خود لے. اگر دیکھیں گھروں میں عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتی ہیں، دیواریں کھڑی ہوتی ہیں اور بہت سارے اختلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض کا تو وہ خرچے بند کر دیتی ہیں. تو اس لیے شوہر کا ہی حق تھا، لیکن یہ حق ہم نے کسی اور کو دیا. چوتھی اچھی عادت فرماتی ہیں میرے شوہر کی یہ ہے کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی ہیں میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں، کھانا پیش کرتی ہوں یا کپڑے دھو کے دے دیتی ہوں، کیونکہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. دیکھیے یہ انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر آئے، کھانا پیش کیا گیا، کھانا اچھا تھا. کہا ذرا بلاؤ نا اپنی گھر والی کو. کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. تو وہ رونے لگی. کہا آپ نے شرمندہ کر دی، میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا رونا آپ کی بات میں نہیں ہے، اس درویش پہ آیا ہے. یہ جو آپ کا ملنگ ہے نا، مرید ہے، اس پہ رونا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. بھائی جان دو میٹھے بول دینے سے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ میں زیادہ سر تے نہیں چڑھانا. تو میرے نبی یار گھر تشریف لائے، اہل خانہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ تو عرض کیا حضور روٹی اور سرکہ ہے. حضور فرماتے لے آئے. میرے نبی سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے؟ واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے تک کے کھانا بنتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے، کیونکہ عورتیں اندازے سے ڈالتی ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. تو تیور دیکھنے والے تو پہلے تو گھور کے دیکھے گا، پھر 2-4 گالیاں دے گا، پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا اور آواز کیا آتی تیری ماں نے تیرے کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ معذرت سے بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. یہ کچھ بولنے کے لہجے ہیں. 5ویں اچھی عادت یہ شکریہ ادا کرتے ہو. 6ٹھی عادت بہت بڑی عادت ہے یار، اگر اسے ایک بات پہ عمل کر لیا جائے طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر دارالفتاء میں ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے. طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے، طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں. بول سا 6 بال ہو گئے، بس کسی بات میں جھگڑا ہوا، بس میں جذباتی ہو گیا، ایک کی سائز کو 50 والی کہہ دیتا ہے. اب اس کا حل نکالو. حل کیا ہم سے نکالے بھائی؟ ہم فیصلہ تو خود کر کے آئے. صرف ایک بات پہ عمل کر لیا جائے. سنیے گا وہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے، تکرار ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں، بہت جلد. اور ہم کیا کہتے ہیں 6 مہینے پتر لوا یعنی عقل ٹکانے آئے. یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے ہمیں اچھا لگے. اور یہ 6 ماہ کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ یہ 6 ماہ لگواتی کیوں ہے؟ باپ کے گھر سے کھانا نہیں ملے گا، چھت نہیں ملے گی، چارپائی نہیں ملے گی. نازوں سے پلی بیٹی تھی یار، پڑھا لکھا کے بھیجی تھی، دنیا کی ہر نعمت اس کے لیے. یہاں تو نوالے گنے جاتے ہیں، یہاں تو جانوروں سے بدتر سلوک تھا. یہ 6 ماہ ہم اس لیے لگواتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کی 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں. یہ 6 ماہ اس لیے لگواتے ہیں، یہ شریکہ برادری میں بیٹھی ہے. ظاہر لوگ بھی تو چسکے لیتے ہیں اور بہانے سے کچھ خیر نہ لائی ہے، انہیں جانا کی دو ہے. ظاہر جہاں نئی رشتہ داری ہوگی تو بھائی وہ بھی تو سوال کریں گے نہیں اس کا کیا معاملہ ہے. تو بالآخر وہ مجبور ہو کر کے بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑتے، پتر جیویں دا بھی ہے نا ادھر نہ باچا. اور پھر وہ 6 ماہ بعد جب جاتی وہ کہنا یہ مرد کا بچہ ہے. ہاں اس کو ہم نے مرد کا بچہ کہا جو 6 ماہ لگوائے. اور پھر سسرال والے بھی ڈرے اور بیوی بھی صرف اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے ساری زندگی اس کی گالیاں کھاتی رہتی ہے، ساری زندگی مار کٹائی بھی رہتی ہے.
اور وہ معاشرے میں دوستوں میں ایک بڑا اپنا قد دکھاتا ہے کہ میں صرف ایک نسخہ میرے کارن دیتا ہے سیدھے آج تک سکون ہے، وہ سکون ہے۔ تو خیر میرے نبی نے آ کے عورت کو عزت عطا فرمائی۔ اس معاشرے میں ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا سنیے گا۔ ماں ترکے میں بٹی، ماں منڈیوں میں بکی۔ عکاس کی منڈی میں 3 بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر دیا اور پھر آپس میں وہ 300 تقسیم کر لی۔ تو حضور نے آ کے ماں کا وقار کیسے بلند کیا، جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھا، اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا۔ مصلی امامت اور تحت نظر اصحاب، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا حضور کو ماں یاد آ گئی۔ یہ مکی دور نہیں دوست، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، خوشحالی آئی تو انسان آرزو تو کرتا ہے کہ کاش ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میں اور آپ ذرا ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھیں تو کہاں کھڑے تھے؟ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھاتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے۔ وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا، بابا جی سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا پتر بھوک ہوتی ہے۔ زمانہ یاد آتا ہے نا، کبھی ویران دسترخوان تھے اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل۔ انسان تڑپتا ہے، یار کاش میری ماں ہوتی، کاش میرے ابا جی ہوتے، وہ قسم کرسی کی زندگی گزار کے چلے گئے، وہ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے۔ یار کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے۔ ویسے بھی غریب کا رشتہ دار ہوتے ہی کوئی نہیں۔ غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرتا، کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا؟ اور بھائی غریب خوددار ہوتے ہیں یار، ہاتھ پہ لانا تو انہیں جستجو جانتے ہیں۔ وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ میرے چچا کا، یہ مامے کا بیٹا ہے، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں سب بدل جاتی ہے۔ کم لوگ دیکھیں، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور فرمایا میری امت کا فتنہ دولت ہے، اس فتنے کی زد میں بڑے لوگ آئے۔ میں نے عرض کیا کم لوگ دیکھیں جو اپنے آغاز کو یاد رکھتے ہیں، کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا۔ اور اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ایک جملہ ہے، بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ نے دیکھے بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی گاڑیاں، کل تک کہاں تھا؟ معیشت کے آسمان پہ کھڑا تھا، اور ایک زور کا جھٹکا لگا، ایسا خدا کا اس پہ ظاہر رونق کی وجہ سے ایسا جھٹکا لگا، زمین پہ آ گرا۔ کشکول لیے بھیک مانگتے ہم لوگوں کی کہانیاں دیکھی پڑی نہیں، ہمارے مشاہدے سے نہیں گزری۔ تو خیر کبھی یاد زمانہ تھا، رشتہ دار نہیں پہ، آج تو بہانے سے بتا دیں میرا رشتہ دار ہے، اے میرا بھتیجا ہے، اے میرا ویر ہے۔ یہ دولت کی کہانی ہے نا۔ تو جی چاہتا ہے یار کاش ماں باپ ہوتے تو یہ عزت کی دستار بھی دیکھتے۔ اور بھائی کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا، آج جہازوں کے ساتھ دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس کماتے، بنگلے، پلازے۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا خوشی کی ہے؟ کہتا نہیں، ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی، اتنے پیسے نہیں تھے کہ ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل میں جاتا۔ وہ کہتا ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنے بڑا یاد آتے ہیں، اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے یار۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے یار، شرک میں مادر میں تھے کہ آپ کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال کی عمر، ابوا کا ٹیڈا، یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سیدہ وہاں آ کے بیمار ہو گئی، بخار نے گھیر لیا، اور آپ جان گے کہ یہ جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں خود سی گئی، 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔
फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, माँ से लिपटे, लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक माँ नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सईदा आमना के मज़ार पे जब पहली दफा हाजिर हुआ, पहाड़ के नीचे था माहौल खामोश, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। आज की जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। उम्मे ऐमन कहती, मैं जब पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर जब पहाड़ से नीचे लेके आई तो फरमाती मैंने पीछे पलट के देखा, हुजूर नहीं थी। फरमाते मैं जल्दी से फिर चली गई तो मैंने क्या देखा, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। हुजूर फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज जलते हुए यादों के चिराग और माँ का बिछड़ना याद आया। सहाबा के इज्तिमा में हुजूर ने कलाम किया, काश आज माँ होती। हुजूर फरमाते मैं तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। हुजूर फरमाते माँ को काम याद आ जाता। वो आगे कहती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुनता। कदरे मेरे नबी ने आके रिश्तों की सिखाई। और भाई अगर माँ बाप है तो इनकी कदर करो और इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। अगर ये नाराज है ना तो भाई अभी मना लो, आज नहीं ना मनाओगे कल कब्रों से निपट के रोना पड़ेगा। हाँ फिर पछतावे से कुछ नहीं मिलेगा। आज मरना जीना खत्म कर लिया, आज बरादरी में बड़े पंचायत में बैठ के बूढ़ों को जलील दिया, दलाइल दिए, जाहिर मुंह में जुबान है और चलती भी बड़ी है। और भाई इन्हें दुख ना दो यार, बुढ़ापा तो खुद एक इम्तिहान होता है और जिंदगी में इनके पास तजर्बात ज्यादा होते हैं, हमसे सियाने ज्यादा होते हैं। जहां कहीं हम गलत होते हैं तो उनका हक है बहैसियत वालिद माँ कि हमें वो समझाएं, हमें वो रास्ता दिखाएं। तो अब हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, हम कहते छोटी छोटी बात पे टोक देते, ख्याल नहीं रखते। भाईजान माँ बाप की कदर करो, बड़ी दौलत है। मैं आखिर में इतना जरूर कहूंगा भाई, माना आप बड़े हो गए हो और आपके कंधों पे आप बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जाहिर है काम से थके हारे आते हैं, नींद चाहिए, खाना खाना है, बच्चों में वक्त गुजारना है। सिर्फ भाईजान तरला है, गुजारिश है 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो। पाँव दबाया करो, गपशप लगाया करो, कभी कभी इन्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो यार, इनके लिए तोहफे लाया करो, फूल लाया करो, सर्दियां आगे अच्छे कपड़े ला के दो इन्हें, इनकी खिदमत आशिकों की तरह करो यार। कभी कभी होटल से खाना खिलाने ले जाया करो, कभी कभी अपने वालिद से पूछा करो, अब्बाजी को पुराना दोस्त, पहले तो वो माजी की यादें और वो बचपना और उसमें वो अटकेलियाँ, वो शोखियाँ, वो नन्ही नन्ही मोहब्बत की शरारतें और फिर बिछड़ने वालों की तलखियाँ, क्या कुछ नहीं होता यार, एक जहान होता है। तो जब आप बूढ़े बाप से पुरानी यादें लेकर के बैठेंगे, हमें भी जब भी कभी पुराने दोस्त मिल जाते तो मसरूफ होंगे, लेकिन कभी मुलाकात हो तो कौन सा फलसफा खोल के बैठ जाते हैं, वही पुरानी बातें होती हैं यार। वो क्या करता था, वो आजकल कहाँ होता है, यही बातें होती हैं यार। कभी अपने अब्बा से पूछा करो, अब्बा जी को पुराना दोस्त यार, पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो। लेकिन औलाद क्या समझती है, औलाद बस ये समझती है कि अब हमारे कंधों पे सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि हमने इनको हफ्ते बाद 500,000 देना है। क्या ये हमारे पैसों पे भूखे हैं? क्या जिंदगी में इन्होंने कभी पैसे नहीं देखे? और कमाया होता है, कमा के खर्च भी हमारे ऊपर किया होता है। नहीं चाहिए आपके पैसे। हम समझते कि हमारे सारे साथ मफाद के जुड़े हुए रिश्ते, हम प्रदेश में धक्के खाते हैं, वसाइल है तो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो शायद कि ये भी उसी खाते में है। कभी बाहर से बेटा कॉल करे तो सब कोई ना कोई अपनी जरूरत जरूर बताएंगे, फरमाइश जरूर करेंगे। बूढ़ी माँ बूढ़े बाप से बात हो तो वो क्या कहते, पुत्र दिल उदास हो गया, वो तो तरले ही करते, पुत्र एक चक्कर भी ला देता, मुखड़ान दिखा देता, नहीं चाहिए आपके पैसे यार। हम कहते सिर्फ इन्हें वक्त दो, लेकिन हमने एक ही घर में रह के इनके साथ अजनबियों वाली जिंदगी गुजारी। 6-6 माह हमारी माँ बाप से मुलाकात नहीं होती,
ایک گھر میں رہ کے، ایک بستی میں رہ کے، ایک گلی میں رہ کے، ایک محلے میں رہ کے 6 بیٹے کا دل باپ سے اداس نہیں ہوتا؟ کیا بیٹے کو ماں کی محبتیں یاد نہیں آتی؟ کس نے کتنی محنت سے مجھے پالا بڑا کیا، اس کے میرے کندھوں پہ بوڑھے باپ بوڑھی ماں کے کتنے احسان ہیں، کیوں بھول گئے؟ کیوں مرنا جینا ختم کر لیا؟ کیوں 6 ماہ ملاقات نہیں کرتے؟ میں کھاریاں کی آخری بات ہے گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا وسیم عباس ان کا نام ہے، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کی والدہ کا ختم پاک تھا تو والدین پہ ہی گفتگو تھی۔ میں نے دوران گفتگو ایک بات سنائی جو بھی آپ کو سنانے لگا، وہاں بھی سنائی۔ میرے ایک ملنے والے سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، فہد نام ہے ان کا، وہ کہتا میں نے ایک دن اپنی والدہ کو دکان پہ لے کے جوتا خریدنا تھا، دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے جوتے دکھائے، میں نے والدہ سے پوچھا ماں جی کون سا پسند ہے؟ مجھے کہتے پتر ساری سونے لے، تو وہ کہتے میں نے دکاندار سے کہا سارے پیک کر دو، تو کہا بیٹا ایک چاہیے، کہا ماں تجھے سارے پسند ہے تو ساری لے لے۔ اچھا یہ کہیں کہیں ہے، ورنہ تو گن گن کے دیتے ہیں۔ ابا جی نے پچھلے دن دیتے وہ کتنے گئے، توڑے کڑے خرچے نہیں۔ یہ کہانی آپ نے سنی، یہ بات مجھے اچھی لگی تو میں نے سنائی، تو وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ سنیے گا اس کی بات، وہ کہتا میں نے ایک دن والدہ کو کال کی، آنکھوں میں آنسو تھے اس جوان کے، وہ کہتا میں نے اماں کو کال کی کہ ماں جی کی کر رہے ہو؟ مجھے کہتے پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانے سے آ جا۔ حکمن کہا ویسے محبت سے کہہ دیا، کھانے سے آ جا۔ آنا کہاں سے ہے؟ لاہور سے، فیصل آباد سے، بھائی جان ادھر کلر کہار سے؟ اور نہیں، ہزاروں میل دور۔ ماں ویسے ہی کہہ رہی پتر کھانے کے آ جا۔ وہ کہتا مولانا میں 3 گھنٹے ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں سے فلائٹ رہی اور 8-9 گھنٹے میں پاکستان، اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کے ساگ بھی کھایا تھا۔ محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئے، اور ہم ایک ہی متن میں رہ کے، ایک ہی گھر میں رہ کے، ایک محلے میں رہ کے اجنبیوں والی زندگی گزارے، دکھی ہوتے ہیں بڑے یار، بہت اداس ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس طرح کا ایک برا ملتا تھا میرے بچپنے میں، جب میں ایک مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے میں اس کو ویرانے میں دیکھتا۔ ایک دن میں نے رک کے پوچھ لیا بابا جی خیر ہو گئے، میں نے اکثر آپ کو یہاں دیکھا ہے، تو یہاں تو کیڑا مکوڑے کا موسم ہے، کہیں کوئی چیز لڑ نہ جائے، میں خیر سے بیٹھے ہوتے ہیں، گھر سے بہو نے نکال دی ہے۔ مجھے کہتے نہیں پتر ہے میرا بائی پاس سے ریڑھی لاندہ ہے، تو باس کا لیٹ آتا ہے تو میں انہوں نال لے کے جاتا ہوں، اور بیٹا بچہ تھا کوئی 10 سال کا تھا، وہ خود شادی شدہ ہے، اس کے اپنے بچے ہیں، یہ بڑا پیار کرتے ہیں ہم سے یار، ان کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو یار۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا، اور ان بچوں نے ماشاءاللہ، میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں، بڑی محنت کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ میرے دل سے دعا ہے آپ کے لیے، اللہ آپ کو اپنی پوری ٹیم کو دنیا آخرت کی عزت عطا فرمائے، اللہ آپ کی جوانیاں بیدار فرمائے، ساری زندگی قرآن کی نوکری میں زندگی اور اسی نوکری میں موت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما، اللہ رحمت فرمائے۔ اللہ سب کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما، علماء تشریف لائے سرپرستی فرمائی، ان شخصیات کا آنا تشریف لانا مان بڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمیں ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بڑے محبوب چھوٹے بھائی کاشف صاحب، ان کے گھر والے بچے بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما، صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ درس قرآن کے دائی، آپ کا نام کیا ہے؟ احمد بھائی، دیگر ان کی جو ٹیم ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔